ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ العین عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین سب آواز بلند پڑھے صلاۃ کڑی تو کڑی لا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو واجب الوجود اور موصوف بذات ہے، ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے، اور میرا رب وحدہ لا شریک ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام
عالی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام، بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت جانشین حضور قبلہ محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر محمد نور المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ مجدہ عالی مرتبت صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب، جناب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا تحسین المصطفیٰ صاحب اور دیگر ذی وقار علماء کرام سامعین و حاضرین، آج آستانہ عالیہ محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ پہ دوبارہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک اس آستانے کو صبح قیامت تک آباد فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو، جانشین کو، اس مرکز کو، طلباء کو، مریدین کو اللہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کیے جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر پہلے بنیادی یہ بات سمجھ لیجئے کہ قربانی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے اور بندے کو اپنی نیت اور اپنا اخلاص دکھانا ہوتا ہے، لیکن انسان اس زمین پہ سکھ لینے نہیں آیا۔ یہ بات بڑی ابتدائی طور پہ سمجھ لیجئے، انسان اس زمین پہ، اس ارض پہ، اس ارتھ پلانٹ پہ سکھ لینے نہیں آیا، ہم یہاں پہ دکھ برداشت کرنے آئے ہیں۔ ہاں، ان دکھوں میں کبھی کبھی سکھ مل جاتا ہے، اور ہم یہاں کے رہنے والی مخلوق بھی نہیں ہیں۔ پوری زمین پہ جو مخلوق رہتی ہے نا، وہ زمین کی مخلوق ہے، ہم زمین کی مخلوق نہیں ہیں۔ اور یہ میڈیکلی بھی اور یہ سائنٹیفکلی بھی اب یہ ثابت شدہ چیز ہے اور اسٹیبلشڈ ہے یہ ساری چیزیں۔ اس سے مجھے ثابت کرنے کی زیادہ دقت نہیں ہوگی کہ دنیا کے اندر جہاں بھی جو مخلوق رہتی ہے وہ اپنی طبیعی حالت میں رہتی ہے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، ہوائیں بدلتی رہتی ہیں، پینڈیمکس آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، مگر جو مخلوق، اب میں مثالیں، بلکہ میں تفصیل میں کیا عرض کروں، مثالیں ایک دو عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں قطب شمالی پہ ایک ریچھ ہے جو -40 سیلسیس پہ رہتا ہے، وہ برف میں رہتا ہے، وہیں کھاتا ہے، وہیں پیتا ہے، اس کو کبھی سردی نہیں لگی۔ اسی طرح موسم جب بدلتے ہیں، جو اس علاقے میدانی علاقوں کے جانور ہیں وہ اسی حالت میں رہتے ہیں، جو برفانی علاقوں کے ہیں وہ اسی حالت میں رہتے ہیں۔ اچھا، جو وہ کبھی کوئی جانور جو ہے وہ ایسی بیماری نہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مستقل بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور نسل در نسل چلتی رہتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، جانور مر جاتے ہیں، مگر دائمی مرض کسی جانور کو نہیں ہے، کسی مخلوق کو زمین کی نہیں ہے، کوئی دائمی مرض نہیں۔ وبائیں ہیں، پینڈیمکس ہیں، آتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ جو وہ خوراک کھاتے ہیں وہ اپنی اصل حالت میں کھاتے ہیں، وہ اگر جو گوشت کھاتا ہے وہ کچا کھاتا ہے، جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے وہ اسی طرح کھاتا ہے۔ ہم اپنی خوراک بھی بدلتے ہیں، ہم اپنا لباس بھی بدلتے ہیں، ہم اپنا رہن سہن بھی بدلتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ دائمی مرض بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ ایک جستجو لگی ہے، ایک دوڑ لگی ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ریسٹ لیس ہیں، بے چین ہیں، کیا کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کیونکہ یہ گفتگو بھی آپ کے لیے شاید زیادہ فائدہ مند نہ ہو۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں اللہ نے جنت میں بنایا تھا۔ انت و زوجک الجنت، قرآن کہتا ہے اے آدم تو اور تیری زوجہ دونوں جنت میں رہو۔ اب وہاں سے ہم زمین پہ آئے، وہ بڑا طویل واقعہ ہے۔ آنے کے بعد اب ہمیں واپسی کی جستجو ہے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری روح، ہمارا جسم جو ہے وہ اپنے اپنے طرز میں، اپنے اپنے حالت میں، اپنے اپنے جو ہے وہ ذوق کے مطابق کام کرتا ہے۔ روح کے ڈیمانڈز اپنی ہیں، جسم کی جو ہے وہ مطالبات اپنے ہیں۔ تو اس ساری جنگ و جدل میں، کوشش میں ایک ہی مقصد ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خالق کے قریب ہو جاؤں اور واپس وہ مقام حاصل کروں جو میرا کھویا ہوا مقام ہے۔ اس کے حصول کے لیے پھر قربانیاں دی جاتی ہیں، اور تمام مذاہب میں، صرف اسلام میں نہیں، تمام مذاہب میں، اور آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک حابیل و قابیل سے شروع ہو جائیں اور پھر چلتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت عبداللہ جو ہے، اور سارا اسی طرح سلسلہ۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میں بھی 2 ایسے شخصیات کا بیٹا ہوں جو ذبح ہونے والی ہیں۔
تو سامعین ذی وقار، انسان یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ ہم بسائے گئے ہیں اور اپنے وطن سے دور ہیں، اس لیے ہم کبھی سکھ میں نہیں رہیں گے۔ اب وہ دکھ جو ہے وہ مختلف ہیں، جس کو بھی آپ دیکھیں اس کا اپنا دکھ ہے، اور سامعین ذی وقار ان دکھوں میں سے اولاد کا دکھ ہے، جان کا دکھ ہے، مال کا دکھ ہے۔ کسی سے آپ پوچھ لیجئے جو ہمیں بڑا ہی مطمئن نظر آتا ہے، آپ اس سے بھی پوچھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہوگا، وہ بھی کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہوگا، وہ بھی۔ اور یہ آپ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے ذات کس کی اعلیٰ ہے؟ آپ آدم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا دکھ دیکھ لیجئے، وہ آج جنت سے زمین پہ آئے، دونوں زوجین کی جو ہے وہ سیپریشن تھی، وہ اسی دکھ میں روتے بھی رہے، واپس اپنے جنت میں جانے کے لیے، خدا کے قرب کے لیے۔ پھر اللہ نے بیٹے دیے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ اولاد کیا دکھ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ بھائی بھائی کو قتل کر دے اور والد کو دیکھ رہا ہو۔ آپ حضرت نوح کو دیکھیے، لوط علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب کو دیکھیے کہ کس طرح وہ بیٹے سے جدائی ہوئی، کس طرح وہ روتے رہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کیا کتنے دکھ ہیں۔ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں، چند 5-7 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا سایہ نہیں۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اسی طرح پھر بڑے ہوئے تو پھر دادا جان چلے گئے، جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ عام الحزن میرے نبی جب اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے اتنا ظلم کیا، دکھ دیا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کی وجہ سے میرے نبی کی 2 صاحبزادیوں کو طلاق ہوئی، 2 صاحبزادیاں۔ کتنا بڑا دکھ ہے باپ کے لیے کہ 2 بیٹیاں گھر میں ہیں اور دونوں کو طلاق ہے۔ میرے نبی نے یہ دکھ بھی برداشت کیا۔ قریبی رشتہ دار میرے نبی پہ تشدد کرتے، کتنے طویل واقعات ہیں۔ تو یہ سارے مجھے تمہیدی گفتگو بتانے کا، کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پہ سکھ لینے آئے، یہاں پہ سکھ نہیں ملے گا۔ ہم وہاں اپنی جو جنت کی تلاش ہے نا، وہ ہماری جو بھولی ہوئی جنت ہے، وہ صرف اسی میں ہے۔ اس دنیا میں ہم دکھوں میں رہیں گے، غموں میں رہیں گے۔ ہاں اللہ سکھ دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر غم آ جائے تو پھر صبر کیا۔ یہ ہے پیغام بنیادی طور پہ۔ ورنہ دنیا میں حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، دکھ صدا، میرا خیال اردو دی وجہ تو پریشان ہے، دکھ صدا سکھ گاہے گاہے۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، دکھ صدا، دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، کہ میں سکھ دکھاں تو وارے، سارے مل کے میرے ساتھ کہے ہوئے، دکھ صدا، دکھ صدا سکھ گاہے، سب پڑے میرے ساتھ ہوئے، دکھ صدا سکھ گاہے۔ اس کا مقصد بھی یہ ہے، اس لیے کہ جب ہمیں دکھ آئے، ہر شخص کو دکھ برداشت کرنے پڑیں گے، ہمیں جو ہے مصیبتیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، تو پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ دیکھ حضرت آدم علیہ السلام کے دکھوں کو دیکھ لے، حضرت لوط علیہ السلام کے غموں کو دیکھ لے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ نے 100 سال کے بعد بیٹا دیا، 100 سال منتیں مانتے رہے، خدا سے اولاد مانگتے رہے، تو ایسے بے صبرہ ہوتا ہے۔ ارے خلیل اللہ ہو، اللہ 100 سال اپنے نبی کو انتظار کرواتا ہے۔ اس غم سے بھی ابراہیم علیہ السلام نکلے، سگے چچا نے تشدد کیا، ابراہیم علیہ السلام کو کبھی آگ میں پھینکا گیا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو سزائیں دی گئیں، کبھی میرے نبی پہ یہ حالت آئی ہوئی، دکھ صدا، دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، اے میرے
مولا مینوں ایسا بیٹا عطا فرما دے جڑا من الصالحین، جڑا نیک ہوے، عقل والا ہوے، فرما بردار ہوے۔ پھر قرآن آندا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے پھر پتر دیتا حلم والا، فرما بردار۔ 100 سال بعد ملے ہے، فرما بردار بیٹا مانگ کے لیا تے پھر جدوں ٹرن پھرن لگ پیا 12-14 سالاں دا، کسے دا 8-9 سال دا لکھیا تے جویں ہی پتر اکلوتا بیٹا ہوے اونلی سن تے اے 100 سال بڑھاپے چ ملیا ہوے تے جویں ٹرن پھرن لگے محبت بھی بڑھتی جاندی ہے، کچھ وقت بھی گزر جاندا ہے تے پھر رب دا حکم قرآن اندر فلما بلغا ما السعی، جدوں تھوڑا ٹرن پھرن دے قابل ہویا، کماں دے کرن لگ پیا، رب نے آکھیا قال یا بنی انی ارا فی المنام، خواب آئی تے فرمایا پترا میں تے خواب ویکھی، انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے۔ خواب کیا ہے؟ انی اذبحک، میں تینوں ذبح پیا کرنا، تیرے گلے تے چھری پیا چلانا۔ اب یاد رکھنا ہماری خواب جھوٹی ہوتی ہے، نبیوں کی خواب جھوٹی نہیں ہوتی، وہ بھی وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا پتر ذبح کر، پتر نال کلام کیتا کہ بیٹا مینوں خواب آئی ہے تے میں تینوں ذبح کرنا ہے، میرے رب دا حکم آیا ہے۔ تے پتر کی آندا ہے اج ایتھے بیٹا کھلوتا ہوئے تے باپ آکھے نا مینوں اپنی سائیکل دے دے، وہ آندا ابا چل کم کر میں بڑی محنت نال کمائی، مگر جڑا نا بغلام حلیم نیک پتر منگیا تے حلیم منگیا، فرما بردار پتر۔ اولاد واسطے لوکی دعاواں کراندے نے جناب، دعا تو اللہ اولاد دے، لیکن نیری اولاد نہیں، اللہ کولو نیک اولاد منگو۔ ایسی اولاد اللہ سانو دے وی نہ جڑی ساڈے واسطے بھی جڑا تباہی تے اپنے واسطے بھی تباہی دا سبب۔ اللہ اولاد دے وے تے نبی دی غلام دے وے۔ تو سامی نے جی وقار عرض کرنا پیا اپنے بیٹے نو آپ فرمان دینے پہ، اے میرے بیٹا مینو اللہ نے حکم دیتا ہے میں خواب ویکھیے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، میں خواب ویکھیے انی اذبحک، میں تینو ذبح کرنا پیا، تیرے گلے تے چھری چلانا پیا، اے میرا بیٹا فانظر ماذا ترى، تو دس تو کی آنے۔ اچھا توجہ ہوئے تے گل کرا، اللہ دا حکم ہوئے نا ادائے فرض کسی نے پوچھن دی لوڑ نہیں۔ اللہ دا حکم آئے سی ابراہیم علیہ السلام پھڑ دے ذبح کر چھڑ دی، کیونکہ رب دا حکم سی، مگر اللہ پاک نے جدو دکھایا حکم دیتا تو فرمایا فانظر ماذا ترى، پترا تو ہی دس تو کی آنا ہے۔ اس میں جو بات علماء نے لکھی ہے وہ سمجھ یہ آتی ہے، پہلی بات یہ کہ باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو مشورے میں شامل کرے۔ آج کل جڑے معاملات خراب نے نا، پیو آندا میں پیو ہاں مینوں لوڑ ہی نہیں پوچھن تے پتر بھی وڈا ہو کے آندا ابا ہن میں تو میرا ابا ہے تے میں بھی کسے دا ابا ہوں، میں بھی تیرے کول کوئی نہیں پوچھنا۔ یہ دونوں ہی ملت ابراہیمی کے تصورات کے خلاف۔ باپ کے ذمہ ہے وہ ہر نیک کام میں اپنی اولاد سے مشورہ کرے، تے اولاد دا کی کام میں باپ جو حکم دے وے اگے سر نگوں ہوئے۔ تو حضرت پھر ایک اور توجہ ہوئے تو گل کرو، میں اگلے دن پوسٹ ویکھی کہ عید دے او جڑے ایتھیسٹ نے نا دہری جڑے خدا نو نہیں مندے، وہ اندر نے ویک انہاں دی میں دیکھو کہ میں انہاں دا ایک پیج فالو کرنا تاکہ پتہ لگے انہاں دی خباستاں کی نے۔ انہاں لکھیا انہاں کہا جی ویکھو ارباں جانور مسلماناں وڈی عید تے قربان کر دتے، اے چنگا ثواب ہے جڑا انہاں نو لبدا جدے گلے چھری چلدی اونوں لبدا ہی نہیں۔ ون سائیڈڈ انہاں اتے لکھیا ٹائٹل سی ون سائیڈڈ لو، انہاں کیا کتنا ظلم ہے کہ جیڑا بندہ جیڑی قربان ہوندا ہے پیا اونوں تے لبا ککھ نہیں، تے جیڑا چھری بھی چلاندا ہے گوشت بھی کھاندا ہے تے او آندا میں ثواب لیا۔
ان کو پتا ہونا چاہیے یہ جو قربانی ہے نا یہ صلہ ہے قربانی ہے اسماعیل کا. یہ اس کا تصور قرآن نے کہا جب آپ نے فرمایا نا حالانکہ پوچھنا فرض نہیں تھا نہ پوچھنے کی ضرورت سی بیٹے سے کیونکہ اللہ کا حکم لازم ہے اور باپ کا حکم بھی جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ بیٹے کو ماننا لازم ہے. مگر قرآن نے کہا فانظر ماذا ترا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا بتا بیٹا تو اپنی رائے دے. اس کا مطلب یہ ہے الے جب تک نیت نہ ہو اجر و ثواب نہیں ملتا. اللہ عمل نہیں دیکھتا اس کے پیچھے نیت دیکھتا ہے. ابراہیم کی نیت تو یہی تھی کہ یا اللہ تیرا حکم ہے میں پورا کروں گا مگر بیٹے کا ثواب اگر بیٹے کی نیت نہ ہوتی تو شاید ثواب نہ ملتا. جیسا وہ دہری سوال کرتے ہیں ارے ماذا ترا میں جب بیٹے نے کہا نا قال یا ابت افعل ما تؤمر یا رب اے میرے ابو جان تو مارو جو تم نے کہا آپ کر گزریے. پتا چلا بیٹے کی بھی نیت تھی باپ کی بھی نیت اس میں دونوں کی نیت تھی. بیٹے نے بھی کہا میں بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جو ذبح ہوتا ہے اس کو بھی ثواب ہے ذبح کرنے والے کو بھی ثواب. یک طرفہ رب نہیں چلاندا ٹریفک. تو سامین ذبح کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو تاں پوچھیا تاکہ جڑا بیٹے نو بھی جڑا ذبح ہون دا بھی ثواب رب دی بارگاہ جڑا ہے او دی اطاعت او دی بندگی کرنا ہے او جو بھی میرے اللہ دا حکم ہوے اے تے اللہ دا شکر ہے. اج سانو بکرے ذبح کرنے پیندے نے پر انبیاء تے ہونے جنہاں نے پتر بھی ذبح کیتے ہوئے نے جنہاں ہر چیز اللہ دے نام تے قربان کیتی ہے. ایک واری محبوب بلاوے ایک واری وہ محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنا آئیے وہ سر منگے تے سر دے دئیے وہ اسی کبھی بھی دیر سارے مل کے میرے نال آکھو جڑا فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا ایتھے تے بدبخت ہوئے جدے واسطے بکرا ذبح کرنا مشکل ہو گیا چند روپیے لانے مشکل ہو گئے نے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے جنہاں دا ارادہ بھی ہے اللہ دی رضا تے راضی بھی نے تو انہاں دی نیت بھی ہے اے میرے مولا جڑا تیرا حکم ہے تیرا خلیل بھی تیرا ذبیح بھی عمل واسطے تیار ہے ساڈے واسطے بھی پیغام ہے جدو رب دا حکم آوے پھر مال دولت پیسہ پتر جائیداداں نہیں ویکھنیاں. ایک واری محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر پڑھو میرے نال سارے کوئی چپ کر کے نہ بوے اسی سر نو پیر بنا آئیے وہ سر منگے تے سر دے دئیے وہ اسی کبھی بھی دیر اسی کبھی بھی دیر نہ لا آئیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے وہ پاویں سیکدیاں مر جا آئیے وہ آزم یا وہ یاری نہ لائیے تے جے لائیے تے توڑ نی بابا آنکھو میرے نال ہویا آزم یا وہ یاری نہ میں کئی چہرے بھی نہ بالکل خاموش نے جیڑا ایمان دا مطلب ہی ہے تن من دھن اللہ تے اللہ دے رسول دے نام تے قربان جنہیں کلمہ نبی دا پڑھیا جنہیں اللہ تے حکمہ نو منیا وہ کسے شہ دی پرواہ نہیں کر دو یا عظم یا وہ یاری نا لائیے تے جے لائیے تے توڑ وہ جے لائیے تے توڑ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے یا عظم یا وہ یاری نا
تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہو اعظم یار، او یاری نا لائے تجھے لائے تے توڑ، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، او اعظم یار او یاری نا لائے تجھے لائے تے توڑ، تے مجنو بن کے وچ بازاراں، مجنو بن کے وچ بازاراں، کوئی کدی ککھاں وانگ لولا آئے تے کدی کہایا کوئی کنبا سارا، تے سر نیزے تے چڑھا آئے تے کدی چڑھایا کوئی سولی اتے، کدی آرے ہیٹھ چرا آئے، کوئی اعظم یار منون دی خاطر اساں کی روپ بتا آئے۔ اس واسطے سب تو پہلا عبادت نیت شامل اور فقط ہوئے کہ یا اللہ جویں توں راضی، پتر نو باپ آندا ہے میں تینوں ذبح کرنا ہے، مینوں رب حکم دیتا ہے، بیٹا آندا ہے ابا جی جو رب دا حکم ہے کرو میں تیار ہوں۔ اس سے بڑی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، اور اس میں ذرا ہمارے اپنے خاندانی ماحول کو دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم غم دکھ جیسے لوگوں پہ میرے پہ بھی ہے، لیکن جو حوصلہ ہے نا وہ خدا کے قرآن سے ملتا، نبی کے جب بھی آپ کو میرے نبی علیہ السلام پہ جب بھی مصیبت آتی میرے نبی نماز پڑھتے، جنوں دکھ غم میں نا وہ جا کے ایویں نہ روئے فلانے یار کو کلیاں رب دی بارگاہ چ رو، کسے نو دسدا بھی نہیں، غم بھی مکا چھڑ دے تے عزتاں بھی ودا چھڑ دے۔ کبھی اپنا جو کنیکشن ہے نا اپنے اللہ سے جوڑ کے دیکھو، اسی سب کچھ کرنے ہم تھوڑے جی گل ہوے پورا پنڈ چ رولا، تے جن دکھ مکانے نے وہ گل ہی نہیں کرتا۔ اے نماز بھی رب نال کلام کرنا ہے، جدوں نبی علیہ السلام دے دکھ ہونسا میرا نبی سر سجدے رکھتا سی، تو یہ عادت اپناؤ۔ اور یہ ساڈا جڑا خاندانی نظام ہے نا ذرا دیکھو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آپ پتر تیار ہے، میں بڑے مختصر کرنا کیونکہ دامنے وقت گنجائش نہیں، پتر تیار ہے، باپ لے کے ٹریا تے شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ رب دے قریب ہو۔ سیدہ حاجرہ تیرے بیٹے نو تیرا خامد ذبح کرن لگا، انہاں کہ چل کم کر کدی انج بھی ہویا، انہیں کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں، کیونکہ عورتوں کے پاس بھی شیطان ہیومن رائٹس کے نام پہ آتا ہے، دیکھو تیرے بیٹے کا بھی حق ہے تیرا بھی حق ہے، تو یہ کیا کرنے لگے، اپنے خامد کو روکو، اور وہ عورتیں جو اپنے خامد کے خلاف شیطان اور شیطان جیسے انسان کے اکسانے پہ بغاوت کرتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے خامد کی نافرمانی سکھانا شیطان کا کام ہے، خدا کے رستے سے روکنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان سیدہ حاجرہ کے پاس جا کے کہتا ہے حاجرہ ڈاک اپنے خامد نو، میں تیرا ہمدرد بن کے آیا، پتر بچان آیا، جڑا بیبیاں کو جا کے ہمدردی دیاں گلاں کرے سمجھو شیطان ہے، ایویں نہ پھنس جایا کرو۔ آپ نے فرمایا چل کبھی ہو سکتا ہے، پھر انہوں دسنا پیا کہ رب دا حکم ہے، پھر سیدہ فرمایا جو حکم رب دا تو میں کون ڈکن والی، میں تیار۔ یہ ہے ماں کا کردار، ماں کو سوچنا چاہیے۔ سیدہ حاجرہ کے اس پیغام کو سنیں، اولاد پہ باپ کی تربیت اور باپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ خواتین شیطان کے رستے پہ ہیں جو اپنے خامد کے خلاف اولاد کو جو ہے اکساتی رہتی ہیں، کہانیاں سنا کے۔ تو فرمایا میں جی اللہ دا حکم ہے تو میں تیار ہوں، میں بھی اللہ دی رضا تے بھی راضی ہوں تے خامن دی رضا تے بھی راضی ہوں۔ پھر کدی اسماعیل علیہ السلام کو اولاد نو بھی اکساندا ہے باپ دے خلاف، تیرا پیو تینوں لگا ہی ذبح کرن،
لیکن اسماعیل بھی انہوں نے کہا نا جب باپ راضی ہے تو میں کون رکن والا. اولاد کو بھی یہ سوچنا ہے. سارا اپنا فیملی سسٹم جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو دیکھو, وہاں پہ 2 بیویوں کے بات بھی ہے. تو آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو لو, ابراہیم ہے کی کرن لگ گئے, آپ نے فرمایا لینا ٹر جا, جو میرے رب دا حکم ہے پورا کر کے رہا. فَأَتَمَّهُنَّ قرآن کہتا ہے. اللہ نے جب مبتلا کر دیا امتحانات میں تو رب باندھا ہے, پھر ابراہیم نے پورا کر بخایا. مگر اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے جڑا بالکل انکار نہیں کیتا, تیار رہنے وجہ کی ہے اولاد ہو اللہ دی بندگی کر دیے, جدی ماں بھی دی تربیت کرے, جدا باپ بھی دی تربیت کرے. اگر ماں باپ دے آپس سے تعلقات انج دے ہون, باپ ماں دے خلاف ہے, ماں باپ دے خلاف, اولاد دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے. اے جڑا فیضان نظر ادھر کی ابراہیم دی نظر ہے, ادھر ماں دے مکتب دی کرامت ہے. پھر اسماعیل جیسے بیٹے پیدا ہوئے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. آج تم پوچھتے ہو اسماعیل علیہ السلام کیسے راضی ہوئے, یہ ابراہیم کی تربیت کا اثر تھا. یہ ماں کی گود میں جو ماں سبق دیتی تھی یہ اس کا اثر تھا. سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی, سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو سامنے نے جیو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو لے گئے. قرآن آندہ ہے پیا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے نو لٹایا, فرمایا بیٹا منو اللہ نے حکم دیتا ہے. آپ قرآن آندہ آپ نے عرض کی تھی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان تسی اللہ دے فضل و کرم نال اللہ نے چاہیا تے مینوں صبر کرنے والیاں وچوں پاؤ گے, میں صابراں دے وچوں ہوواں. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو لٹایا, اوے جڑا چھری چلا دیتی حضرات ذی وقار, اوے تھے کی ہے اللہ دے حکم تے ابراہیم بھی راضی, اسماعیل بھی راضی, سیدہ ہاجرہ بھی راضی, مگر حکم اللہ دا اے وے, رضا اللہ دی اے نہیں. اللہ دا حکم ہے یہ مگر اللہ دی رضا نہیں, ارادہ نہیں کہ اسماعیل ذبح ہو جائے. ارادہ کی ہے اس قربانی نو آخر تک بچانا. ارادہ کی ہے تو حکم کی ہے. یہاں شرط پوری ہوئی, ان کا کردار اور ان کی اللہ کی بندگی اور اطاعت سامنے کر دی, مگر ارادہ کیا ہے. اب یاد رکھنا بعض معاملات قرآن کے مطابق حکم الہی کچھ اور ہوتا ہے, ارادہ الہی کچھ اور. جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, هذه الشجرة فتكون من الظالمین, تم ظالم, یہ حکم تھا کہ نہ جانا, مگر ارادہ کیا تھا چلے جانا, کیونکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب بعض اوقات انبیاء علیہ السلام کے عمل صورت میں گناہ نظر آتے ہیں, حقیقت میں نہیں ہوتے, وہ معصوم عن الخطا. آدم علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہمارے بھی بعض اوقات بزرگوں نے یہ لکھ دیا کہ ان سے یہ خطا ہوئی. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں خطا کا مطلب یہ ہے, معصوم کا مطلب یہ ہے امکان خطا بھی نہیں ہوتا. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ امکان خطا بھی, اور انبیاء معصوم ہیں, امکان خطا بھی نہیں. غیر نبی محفوظ ہیں, اہل بیت ہو, اصحاب ہوں, اولیاء ہوں, ان سے امکان ہے مگر رب ہونے نہیں دیتا. اگر ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں وہ معافی ہے, لکھا نہیں جاتا. اب جو شخص آدم علیہ السلام یا ان کے یہ اس عمل کو دیکھ کے معاذ اللہ یہ لکھ دے کہ ان سے خطا ہوئی, تو یہ اس کی اجتہادی خطا,
یہ ان بزرگوں کی اجتہادی، میں نبی کی خطا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ان بزرگوں کی اجتہادی خطا ہے جنہوں نے یہ لفظ لکھا، ان کو شاید کوئی لفظ دوسرا ملا نہیں یا سمجھانے کے لیے نیت پہ شک نہیں۔ مگر یاد رکھیں اگر یہ نبیوں کی اس طرح مان لے تو جو انجینئر مرزا کہتا ہے پھر تے نبی کو کئی معاذ اللہ خطاما، غامدی جیسی فکر پرموٹ ہوگی، انجینئر مرزا جیسی فکر پرموٹ ہوگی، تو قرآن کہتا ہے اب آدم، کیونکہ گناہ وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں گناہ لکھا جائے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت کسی شخص کو قتل کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ یار سر نہ مارو، جواب دیو، بے گناہ قتل کرے گناہ ہے کہ نہیں؟ قرآن آندہ ہے حضرت خضر علیہ السلام نے تھپڑ ماریا، منڈا ماریا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک ہی کیتا ہی بے گناہ نفسن زکیہ، بے گناہ مارتا ہی پاک بچہ جدے ذمہ گناہ کوئی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ گناہ تھا کہ نہیں؟ بولو یار سر نہ مارو، رب دی بارگاہ نہیں، گناہ تب ہوتا ہے جو تجھے نظر آئے وہ گناہ نہیں، جو رب کی بارگاہ میں گناہ ہو وہ گناہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کو بے گناہ مارا، کہا یہ بے گناہ مار دیا تو نے، مگر خضر علیہ السلام اللہ کی اجازت سے مار رہے۔ کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا، مگر جب عدالت کہے نا ہینگ ٹل ڈیتھ، انہوں سزائے موت کیپٹل پنشمنٹ سزا دے دے تے جلاد ان پھانسی دے وے تے جلاد تے پرچہ نہیں ہوندا، کیونکہ قانون کی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ یہ مثالیں اس لیے دیں لفظ خطا کو ایمیں نہیں جتھے دل کرے فٹ کر دیو، ہر جگہ نہ خبردار جو تجھے نظر آتا ہے خطا وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں خطا، تو جدو رب دی بارگاہ خطا نہیں۔ ہاں پھر انبیاء نے دعائیں کیوں کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعائیں اس لیے کی تاکہ ہماری تربیت ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں عجز و انکساری۔ اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا، کلاس ٹیچر پڑھاندا ہوئے نا، وہ لکھتا ہے 2 + 2 5، تے دا کی مطلب ہے؟ انہوں آندا کوئی نہیں، اوہ انج سر مار چھڑ دو یار، بولو اوہ 2 + 2 کنے ہوندے نے؟ استاد لکھے 2 + 2 5، تے کی مطلب؟ استاد خطا کار ہے؟ نہیں، استاد چیک کردا ہے میرے اسٹوڈنٹوں کو جوندی ہے کہ نہیں، وہ ان کی تربیت کے لیے خود ایسا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے جو ایسے معاملات اللہ نے سرزد کروائے نا، تو یہ ہماری اولاد آدم کی تربیت کے لیے تھا، مسلط تبلیغی تھی کہ اگر اولاد آدم سے گناہ ہو تو تم نے اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے؟ یہ تو وہ استاد جیسی، کیونکہ نبی معلم بنائے جاتے تو سامعین جی وقار اس واسطے یاد رکھیا جی اللہ دے نبی جڑا نے انہاں کولوں خطا نہیں ہوندی، او کل بھی معصوم نے اج بھی معصوم نے۔ عرض کرنا پیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام حکم ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے نو ذبح کر دے، مگر ارادہ کیے اے ابراہیم میں تیرے بیٹے نو بچاواں گا، مگر نال اللہ نے ثابت بھی کیتا، قرآن آندا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، انہاں دوواں باپ بیٹے نے اپنی گردناں میرے سامنے جھکا دیتیاں، انہاں نے حکم پورا کیتا۔ پھر میں بڑا مختصر کرنا، سارے قد صدق کر رویا، انہاں نے خواب نو سچ کر دکھایا، انہاں واسطے اللہ نے بڑا جڑا اجر رکھیا ہویا ہے۔ مگر قرآن آندا ہے یا اللہ ایتھے جڑا دمبا آ گیا، ایتھے دمبا آ گیا، ایتھے مینڈا آ گیا، ایتھے پتر نو بچایا، یا اللہ وجہ کی ہے؟ قرآن آندا پیا وجہ ہے وفدیناہ بذبح عظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ایک بڑا ذبی اس کے فدیہ میں دے کے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ اللہ رب العزت نے جڑا اس قربانی نو مؤخر کر دیتا، وہ قربانی پھر اولاد اسماعیل اندر ذبح عظیم انہیں ایک علیحدہ گفتگو ہوئے جڑا وقت نہیں ورنہ عرض کردہ، دمبا ایک پاسے پتر ہوئے ایک پاسے دمبا ہوئے تے فدیہ جان دا دیتا جاندہ ہے، وہ دمبا عظیم نہیں ہوندہ،
رب آندا ہے وفدیناہ بذبح عظیم. اے عظیم جڑا فدیہ اے جڑا ذبیح ہے نا عظیم ہے. تے فدیہ کی ہے؟ دمبا. عظیم تو اسماعیل ہے. جو جان کا صدقہ ہو نا، صدقہ عظیم نہیں ہوندا، جان عظیم ہوندی. اسماعیل کا جو تھا وہ فدیناہ، جو اللہ نے اس کو موخر کرتے ہوئے مینڈھا دیا نا، بکرا عظیم نہیں. یا رب العالمین اس عظیم تو مراد کی ہے یا میں بڑا مختصر کرنا پیا. اس عظیم تو مراد ہے جے جان اسماعیل بچی ہے، اس ابراہیم دی اولاد پاک رسول اللہ دا بیٹا کربلا دا میدان ہوئے گا. ایتھے کیے حکم ہے وے ارادہ نہیں، ایتھے بھی خواب جنہوں قرآن آندہ پیا فی المنام، ایتھے بھی خواب. ادھر کیے نبی دے صحابہ امام علی مقام نو روک دینے پہ آقا نہ جایا جے. کوفی لا یوفی بھی نے، کوفی جڑے نے بڑا ظلم کرنگے، تاڑے نال وفا نہیں کرنگے، مگر امام علی مقام رکے نہیں، کیونکہ امام نے بھی خواب دیکھی ہے. بندے پوچھتے رہے جناب تنو کی خواب ہے؟ فرمایا میرا نانا میں نے خواب چی آیا ہے، میرے نانا میری خواب چاہنے. ادھر ابراہیم نو بھی خواب حکم ہویا، ادھر حضرت امام علی مقام نو بھی خواب حکم ہویا. وہ دو بھی نہیں رکے، شیطان نے روکن دی کوشش کیتی ہے. ادھر بھی میرے امام گئے نے، میرے امام رکے نہیں. فرمایا جنہ چر حکم پورا نہ ہو جاوے حسین رک نہیں سکدا، میرا حسین رک نہیں سکدا. میرے امام بھی نکلے نے، ادھر حکم موجود ہے، زبادہ ارادہ نہیں. ادھر حکم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، ادھر رضا بھی ہے. پھر ہویا امام علی مقام. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا دے اندر مسلمانہ اس جڑا ہے وہ رضا نو پورا کیتا. ادھر باپ چھری چلاندہ وے، چھریاں چل دیاں نہیں. ادھر کیے دشمن تیر چلاندہ ہے پیا، تلواراں چل دیاں نے پیاں. مگر میرے اسماعیل علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم دی اولاد وچ، میرے نبی دی اولاد وچ جڑا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جڑا حضرت امام علی مقام نے وہ پورا کیتا. جدوں ابراہیم نے کر بکھایا تے قرآن کی آندہ پہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تے سلامتی ہوئے جنہیں اب میرا حکم دے جڑا پورا کر بکھایا ہے، اطاعت کیتی ہے. ادھر کی ہے میرے نبی دی آل ہے، ایویں نبی دی آل تے درود و سلام نہیں، وہ جڑا رب دا حکم پورا کرے ہو دیتے سلام ہوندا ہے. ادھر بھی سلام علی ابراہیم. ادھر کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل. نبی کی آل پہ ایسے ہی سلام نہیں. لوگ سمجھ دینے کہ پتہ نہیں یہ اعزازی دیتا گیا کہ انہوں نے اگرچہ اللہ دا دیتا ہویا اعزازی، مگر یہ چونہ دا کردار بھی جو خدا کے حکموں کو پورا کرے اس پہ اللہ کی سلامتی ہوتی ہے. تو سامین جی وقار میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آپ تے بھی سلامتیاں یومن جنہاں نے جڑا وہ قربانی جڑی ہے رضا تے حکم پورا کیتا. جو ادھر کی ہے یزید جڑا بے شیطان دی صورت اندر میرے نبی دے دین دی شریعت نو بدل دائے پیا، احکامات بدل دائے پیا. مگر امام علی مقام کھڑے ہو گئے، فرمایا نا اے حسین زندہ وے، میں کدی نہیں ہون دیاں گا، حسین جان دے دے گا. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں جوک حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام. میرے امام علی مقام آپ نے جڑا یزید کے خلاف خروج کیتا، فرمایا میں کدی شریعت دیاں حداں نہیں ٹوٹن دیاں گا. مدینہ طیبہ تو میرے امام چل دینے پہ مکے پہنچے نے، مکے جو حج نو عمرے وچ بدل کے سید چل دیاں جڑا کربلا پہنچے. فرمایا کیڑی جگہ ہے؟ جواب آیا اینو کربلا آندے نے. میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے، یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل نے لیا کے دیتی سی. فرمایا خیمے لا دیو. سیدان دے خیمے لگ گئے نے. میرے امام دا حکم جاری ہویا، دباؤ بڑھتا گیا. میرے امام کو لو بیعت منگ دینے پہ، مگر سید انکار کر دائے پیا. کدی میں یزیدیت دی بیعت نہیں کرانگا، شریعت خلاف بیعت نہیں کرانگا. میرے بابا علی نے اگر بیعت کی تھی تے ابو بکر صدیق دی کی تھی، عمر فاروق دی کی تھی، عثمان غنی دی کی تھی. میں پلیدان دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دے مانگا، مگر اسرار بڑھ دائے پیا. ادھر میرے حسین انکار تے قائم
ٹائم نے 7 محرم نو دباؤ بڑھان واسطے پانی بند کیتا گیا. میرے امام پھر بھی استقامت دا پہاڑ بن کے برداشت کر دے رہنے. نبی دی آل برداشت کر دی ہے پئی. 10 محرم دا سورج طلوع ہویا. میرے امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا میں علی دا بیٹا, میں سیدہ زہرا دی گود وچ پلن والا, میں نبی دا نواسا, اے جنت جواناں دا سرداراں, میں نبی دے کندھیاں تے کھیلن والا. اے حسین تجھے بیعت کر لے, تیرے بچے بچ جان گے, تیری جان بچ جائے گی, تیرا کنبا بچ جائے گا. میرے امام نے فرمایا نانا اج حسین کنبا بچان نہیں آیا, اج حسین بیٹے بچان نہیں آیا, حسین جان بچان نہیں آیا, اج حسین نانے دی امت دا ایمان بچان آیا. فرمایا میں جڑا جان دے دیاں گا. شہادتاں شروع ہوندیاں نے پیاں, کدی حور جان نثار ہوندے نے پے, کدی جڑے حضرت مظاہر ابن حبیب اپنی جان دا نذرانہ پیش کردے نے پے, کدی حضرت حور جان نثار ہوندے نے پے, کدی عباس سلمدار دے بازو قلم ہوندے نے پے, کدی حضرت امام علی اصغر دے گلے وچ تیر لگدا ہے پیا, کدی ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی جام شہادت نوش کردے نے پے, کدی قاسم بن حسن, عبداللہ بن حسن دے لاشے میرے امام اٹھا کے لے آندے نے پے. وہ 3 دن دے طرح آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں, 3 دن دے طرح آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں, تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تکیال نبی دیاں شاناں. او اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں. میرے امام نے ہر ظلم برداشت کیتا, ہر دکھ نو گلے لایا. اے میرے مولا جے تو انج راضی ہے تو میں سکھ نو چلے پاواں. میرے امام نے سارے ظلم برداشت کر دینے پہ. مسلمانہ بڑا مشکل ہے. ادھر اسماعیل دے گلے تے چھری چلان والا باپ ہے مگر چھری چل دی نہیں. ادھر ظالم یزیدی اپنے میرے امام دے بیٹیاں نو ذبح کر دینے پہ, ویراں نو ذبح, ویر حسین دے ذبح ہوندے پہ. میرا سید کا اپنے کربلا دے میدان اندر اپنے خیمے دے اندر تیاری فرمان لگے نے. ایک شہزادہ جدا نام علی اکبر ہے, جڑا شبیہ رسول ہے, جڑا جدے چہرے چوں میرا نبی نظر آوندا ہے. صحابی فرمان دے نے جدوں اسی اداس سننے سا سانو نبی دی یاد ستوندی سی, اسی شہزادہ علی اکبر نو منبر تے بٹھا لینے سا. اوے علی اکبر انج بولدا سی جویں نانا نبی بولدا ہے, انج میرا سید چلدا سی جویں امام الانبیاء ٹردے نے. میرے نے علی اکبر دا چہرہ بھی مصطفیٰ دے چہرے ورگا. آ کے عرض کی تھی ابو جان مینوں اجازت دے دیو. میرے امام نے فرمایا شہزادیا میں کیویں اجازت دے دیاں, پترا تو ٹر گیا نانے دی تصویر چلی جائے گی. میرا بیٹا جدو اس غم دے اندر, اس دکھ دے اندر جدو میں آرام چاہنا, میرا بیٹا میں تیرا چہرہ ویکھ لینا, مینوں تیرے چہرے چوں میرا نانا نبی نظر آوندے نے. مگر امام علی اکبر منتاں کردے نے, عرضاں کردے نے ابو جی اگر تسی میرے تو پہلا چلے گئے قیامت تک میرے تانے ملدے رہن گے. 18 سالاں دا جوان بیٹا, 18 سالاں دا جوان بیٹا ویندا رہیا. ابو جی مینوں اجازت دے دیو. میرے امام علی مقام نے جدوں حضرت شہزادہ علی اکبر نے صدار کیتا, میرے امام نے فرمایا بیٹا میں تینوں اجازت دے دیاں گا مگر تیری پھپھی امی دی زندگی کیویں گزرے گی. اوے انہاں نوں محمد تو زیادہ علی اکبر پیارا ہے. میرا بیٹا جا جا کے علی دیاں دھیاں کلو اجازت لے لے. میں امام علی اکبر نکل کے سید زادیاں دے خیمے والے چلے نے. ویکھیا منظر عجیب بنے آئے. اے سیدہ زینب سلام اللہ دے ایک پاسے آن دی لاش پئی ہوئی ہے, دوجے پاسے محمد دا لاشا پہ آئے ہویا وے, جسم چھلنی ہے مگر سیدہ تیرے حوصلے نو سلام ہے, تیرے صبر نو سلام ہے. اللہ دی رضا تے راضی. او سید زادیاں نے وال نہیں کھولے, اے سراں تے ریت نہیں پائی, اے سراں تو دوپٹے نہیں اتارے, اے
بھی پتراں دے متھے چوم کے آدیاں نے اونو محمد تواڈی ماں تواڈے تے راضی ہو گئی اونو محمد کے لاشوں کو چومتی ہے جویں میرے امام علی اکبر خیمہ سیدہ تے داخل ہوئے نے سید زادی نے ویکھیا وہ بغیر سوال تو علی دی تھی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا عرض کیتی پھپھو امی کیوں روندے ہو عرض کیتی پترا علی اکبر تیرے چہرے تے او جلال نظر آ رہا ہے جڑا بابا علی جدوں میدان ول جاندے سن او جلال علی اکبر تیرے چہرے تے نظر آ رہا ہے مینوں لگدا ہے تو بھی آخری واری ملن آیا ہے ہاں پھپھو امی میں اجازت لین آیا ہاں مینوں اجازت دے دیو میں بھی نانے دے دین تے قربان ہونا چاہنا میری سیدہ کھڑیاں ہویاں اوے پتر دا متھا چومیا میرا بیٹا میں اونو محمد بھول جاگی علی اکبر تیری تصویر نہیں بھولنی میری سیدہ نے جڑا پھر علی اکبر ہاتھ جوڑ دینے پھپھو تانوں نانے نبی دا واسطہ جے تانوں سیدہ امی دا واسطہ جے مینوں اجازت دے دیو میری سیدہ خاموش ہویاں فرماندیاں نے بیٹا تو اب میری ماں دا واسطہ پایا ہے میں تینوں روک دی نہیں پر زینب ساری زندگی تینوں یاد کر دی ساری زندگی علی دی تھی تینوں یاد کر دی روے گی میرے امام علی اکبر نے مختصر کرنا وہ سید زادے نے الوداعی سلام کیتا کوہرام مچے آئے ہم شکل رسول جا رہے آئے وہ علی اکبر جدو سواری تے سوار ہوئے نے ایک ننی شہزادی سیدہ سکینہ قریب آیا سواری نو رو کہ عرض کی تھی بھائی جان تسی سارے انو ملے ہو بہن نو مل کے جاؤ میرے امام نے سواری تو اترے نے اپنی ہمشیرہ نو گلے نہ لایا عرض کی تھی سیدہ ہمت نہیں سی پیندی مگر میں تینوں ایک عرض کرانگا میری سیدہ باجی سغرا مدینے میرا انتظار کر دیا دے شاءاللہ کسے بہن نو انج ویر دا انتظار نہ کرنا پڑے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میری سیدہ جدوں واپس مدینہ شریف جاویں میرے ہاتھ جاگ میرے ولو سیدہ نو ہاتھ بن کے عرض کری باجی مہلت نہیں ملی مگر تیرا ویر بے وفا نہیں اے وعدہ نبھان والا ہے مگر نانے دی شریعت تے اوکھا ویلا آ گیا سی زندگی نے مہلت نہیں دیتی میری سیدہ نو پیار کر کے اے علی اکبر سوار رویا واہ حسین تیرے حوصلے نو سلام اے جدا پتر بار جاوے اے ماں پہ دعاواں کر دینے یا اللہ میرے پتر دی خیر ہووے یا اللہ صحیح سلامت لوٹ آوے اج تسی بھی گھروں جڑے ماں پیاں نو مل کے نکلے ہو اللہ سب دے ماں پیاں دی بخشش تے زندہ دے سلامت سایہ فرمائے اے جدوں نکلیے ماں پہ دعاواں کر دے یا اللہ جنہ پیرا تے ٹر کے گیا ہے انہ پیرا تو واپس آ جاوے یا اللہ پتر نو تتی ہوا نہ لگے مگر کربلا دا میدان اوہ علی دیا دھیاں بھی سجدے ٹکیا دے علی دا پتر بھی دعا کر دے میں رب دی عزت دی قسم کسے کتاب اندر نہیں پڑھیا اے سید زادیاں آکھی آئے یا اللہ میری علی اکبر دی خیر ہووے میرے عباس دی خیر ہووے جدوں علی اکبر ٹرے آئے اے سید زادیاں سر سجدے رکھیا عرض کیتی ربا علی اکبر قبول کر لے نانے دا دین بچ جائے اسلام بچ جائے قرآن بچ جائے
نبی دی شریعت بچ جائے یا اللہ ہم شکل پیغمبر یار آئے سید زادیاں بھی دعا کر دیا نے مسلمانہ مختصر کرنا علی اکبر گئے نے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے میرے امام نے جا کے حملہ کیتا کسے دی جرت نہیں علی اکبر دے سامنے آوے آخر یک بار کی حملہ ہے اے چواں پاسیوں تیر وقت دینے پہ تلواراں فضاوچ بلند ہندیاں نے پہیاں ایک ظالم نے نیزہ ماریا میرے علی اکبر دے سینے وچ غار بن گئی علی اکبر سواری تو ڈگ پہ میرے امام نے للکاریا دو روایتاں نے ایک ایوے سید دی روح پرواز ہو گئی ہے دوجی روایت ہے میرے علی اکبر نے میرے امام نے فرمایا اے شہزادیا اکھاں کھول تیرا ابو حسین آیا ہے علی اکبر عرض کی تھی ابو کیویں اکھاں کھولا اے اکھاں بند کریے بابا علی دس دینے نانا نبی نظریہ ابو کیس کیویں اکھاں کھولا اے بند کرا تے بابا علی بھی کھڑے نے نانا نبی استقبال واسطے کھڑے نے ہاتھ وچ آب کوثر دے پیالے پکڑے ہوئے نے میں ایک پیالہ لے کے پیتا ہے فرمایا حسین فرمارز کی تھی آقا دوجا بھی عطا کرو فرمایا نا علی اکبر تیرے تو بعد میرا پتر حسین آ رہا ہے اللہ اکبر فرمایا میرا بیٹا تیرے تو بعد میرا پتر پیاسا حسین آ رہا ہے پیالہ یو دے واسطے او دا نانا لے کے کھڑا ہویا ہے پھر میرے امام نے فرمایا علی اکبر کوئی آخری آرزو ہوئے عرض کی تھی ابو جی صرف ہی کوئی آرزو ہے مینوں کسے طریقے پتہ لگ جائے میری باجی سغرا کیویں انتظار کر دی ہے میرے امام نے فرمایا علی اکبر میں علی دا بیٹا ہاں رب دی رضا مننی ہے ورنہ اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں ہویاں نے میرے امام نے انج ہاتھ اٹھایا اوے پردے ہٹ گئے نے مدینہ طیبہ دے اندر سیدہ سغرا انتظار کر دیا نے آن جان والیاں نو پوچھ دیا نے ہے کوئی جڑا کربلا جان والا اوے میرے ویر نو میرا وعدہ یاد کرایا جے دسیا جے سغرا انتظار کر دیے اوے میں علی اصغر واسطے بھی کپڑے سی کے رکھے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ سغرا مدینہ طیبہ میں بھائی کا انتظار کرتی ہے سامعین ذی وقار یہ واقعات کربلا جگر پھٹ جائیں بعض احباب کہتے ہیں جی یہ کیوں بیان کرتے ہیں لوگوں کو رلاتے کیوں ہے ارے جب نبی کو خبر شہادت ملی میرا نبی رویا تھا حسین کے غم میں رونا میرے نبی کی سنت ہے پھر پوچھتے ہیں جی یہ ان کے جسم کے کٹ جانے کا بتاتے ہیں کبھی کہتے ہیں یوں سر نیزے چڑھے یہ اہل بیت کی توہین ہے تجھے کیا پتا ارے یہ تیری تجھے لگتا ہے میرے رب کی بارگاہ میں جتنی ذلت اختیار کی جائے اللہ اتنی عزت عطا فرماتا ہے چہرہ سب سے زیادہ باعزت ہوتا ہے مگر جھکا کے رب کی بارگاہ میں جو ذلت اختیار کرے رب اس کو بلندیاں دیتا ہے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا جب جسم اطہر کٹا پھٹا پڑا تھا کان بھی کٹا تھا ناک بھی کٹی تھی سینہ چاک تھا جگر غائب تھا میرے نبی نے کریا کیا اور فرمایا اگر مجھے پھپھی کا خیال نہ ہوتا میں اپنے چچا کو اس حال میں چھوڑ دیتا فرمایا میں اپنے چچا کو اسی حال میں چھوڑ دیتا آسمان کے پرندے میرے چچا کو کھا جاتے درندے کھا جاتے اور اسی طرح قیامت کے دن امیر حمزہ کو ان کے پوٹوں سے نکالا جاتا ارے تجھے کیا پتا خدا کی بارگاہ میں جتنا تجھ پہ ظلم ہوگا اتنی تجھے بلندی ملے گی یہ داستان واقعات کربلا سنانے کا مقصد یزید کے ظلم کو بتانا ہے حسین کے صبر کو سکھانا
اور کوئی نہیں گریا کرنا رونا یہ اجر و ثواب ہے. اللہ ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اللہ ہمیں نبی کی آل کے غم میں زندہ رکھے, انہی کی محبت میں زندہ رکھے, انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے. اللہ اس آستانے کو ہمیشہ قائم فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. یا علیم بذات الصدور آتنی ما فی ضمیری بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بجاہ النبی الکریم. وما علی